نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی ویڈیو کے اندر قربانی کے مسائل کے متعلق بات کریں گے اور انشاءاللہ وہ چیزیں احادیث سے بھی آپ کو پڑھ کر سنائیں گے کہ ان چیزوں کا ذکر احادیث میں ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی بھی ہر اس شخص کو کوشش کرنی چاہیے جو اس سال قربانی میں شریک ہو رہا ہے۔ دن چونکہ بہت قریب ہے، اس لیے ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء بن عازب ان رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده فقال أربعا: العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہمیں ملے ہیں ان الفاظ پہ ذرا غور کیا جائے۔ چار چیزیں حدیث کے اندر واضح طور پر ہمیں ملی، وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قربانی میں کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، قربانی جب کی جائے تو کیسے کیسے جانور سے پرہیز کیا جائے، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور بتایا کہ چار طرح کے عیب جن جانوروں میں پائے جائیں ان جانوروں کی قربانی سے پرہیز کیا جائے۔ ان میں سب سے پہلے جو یہ چیز بتائی گئی وہ یہ ہے کہ لنگڑا جانور، نمبر ایک، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جائے، یعنی جانور اتنا لنگڑا ہو کہ اس کا لنگڑا چلنا واضح طور پر محسوس ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے اس جانور کا چلنا مشکل ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں، کیونکہ جس میں یہ عیب پایا جائے، عیب دار جانور کی قربانی اللہ کے راستے میں درست نہیں۔ دوسری چیز کہ جس کی آنکھ خراب ہو گئی ہو اور وہ آنکھ کی خرابی بالکل نمایاں ہو جائے تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں۔ تیسری چیز وہ جانور جو بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے۔ اور چوتھا ایسا جانور انتہائی کمزور، انتہائی لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو۔ یہ چار چیزیں احادیث کے اندر واضح طور پر ملی، لنگڑا پن، کانا پن اور شدید بیمار اور انتہائی مریض لاغر جانور۔ یہ چار اگر عیب جانور میں پائے گئے اور واضح طور پر نظر آ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی سے پرہیز کیا جائے۔ احادیث کی روح سے ہمیں یہ چیز ملی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ فرماتے ہیں کہ عن علی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نضحی باعظم القرن والاذن۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا یا کان کٹا ہوا ہو۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور جو اس سے پہلے بیان کی وہ موطا امام مالک میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یعنی احادیث کی اکثر کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تشریح سے یہ بات سمجھنا آسان ہوگا
کہ قربانی دراصل بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں نظر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی طاقت کے بقدر اچھے جانور کا انتخاب کیا جائے۔ یہ بات بہت غلط ہے کہ لولا، لنگڑا، اندھا، کانا، بیمار، مریل، سینگ ٹوٹا ہوا، کان کٹا ہوا جانور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب قربانی کرنی ہے تو کوشش کریں اچھے سے اچھا صحت مند جانور جس میں یہ تمام عیوب نہ ہو، وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ بھائی جب اللہ نے مال دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع تمہیں مل رہا ہے تو پھر کیوں کنجوسی کرتی ہو، کیوں بخیلی پیدا کرتی ہو، کیوں اپنا بخل ظاہر کرتی ہو؟ 2، 4، 5، 10، 12 ہزار کے بچانے کے لیے کیوں عیبدار جانور اللہ کے راستے میں دیتی ہو؟ اللہ کے راستے میں دو تو خدارا اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت جانور دو۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی ایک چیز آپ کو واضح طور پر ملے گی، یہ اسی حدیث کے ساتھ جوڑیں، اسی واقعے کے ساتھ جوڑیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھا پارہ ہے۔ تم کو نیکی کا مقام اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ بہرحال قربانی کے بارے میں اللہ کے نبی کی ان ہدایات کو اپنانا چاہیے۔ اس آیت کے اندر بھی دیکھیں یہی چیز ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں وہ اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ بھائی جیسے مثال کے طور پر کسی بندے نے پیر رکھے ہوئے ہیں، دمبے رکھے ہوئے ہیں، اب اس کو جو اچھا لگتا ہے، صحت مند لگتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ یہ قربانی میں نہ دوں۔ بھائی قربانی کے بعد اچھا خاصا بک جائے گا، اس کی بڑی مانگ ہے، اور کو دیکھا کہ جو بس ہلکا سا ہے اور بھائی قربانی میں اس کو دے دو۔ اس چیز سے قرآن بھی احادیث بھی منع کرتی ہے کہ جو چیز تمہیں محبوب ہو، محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں وقف کرو۔ مریل گٹیا چیز خدا اللہ کے راستے میں ذکر نہ کرو، اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ تو ہر وہ شخص جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اپنی طاقت کے بقدر اچھے سے اچھا جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہم گناہگاروں کی ٹوٹی پھوٹی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس جانور کی قربانی ہم نہیں کر سکتے، 4 طرح کے عیب پائے گئے: لنگڑا، کانا، بیمار اور انتہائی کمزور۔ اور دوسری حدیث جو ساتھ پڑھی گئی جس کے راوی حضرت علی ہیں، اس میں بھی اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، اللہ کے راستے میں چیز دینا۔ تو اللہ کے راستے میں اچھی سے اچھی چیز دینی چاہیے، اللہ کے راستے میں سخاوت کا پن اپنانا چاہیے، نہ کہ کنجوسی کے پن کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نیکی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو قربانی کا وقت قریب تر قریب آ رہا ہے اس مبارک ترین عمل کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس محبوب ترین کو ہم اپنا کر اپنے لیے ثواب کما سکیں اور اچھے سے اچھا جانور دے سکیں، کہ تاکہ وہ چیز اللہ کے ہاں بھی اتنی ہی محبوب ہو جتنی اس چیز کے محبوب ہونے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی، دین کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈالنے کی، اپنی اولاد کو دین کے مطابق ڈالنے کی، پورے معاشرے کو دین کے مطابق ڈالنے کی، اور دینی مسائل علماء کرام سے پوچھ کر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔